ادونائی یہوشوا ہمشیاہ کے نام میں آپ سب کو شبات شلوم. نرسنگوں کی عید آپ سب کو مبارک ہو جی. ہاللیلویا. ہم مرکزی حوالہ پڑھیں گے. آج سب جانتے ہیں کہ آج خداوند کی عید ہے، نرسنگوں کی عید. دراصل دو عیدیں ہیں، ایک ہے عید تکوفہ اور ایک ہے جی یوم تروہا. اچھا، عید تکوفہ پر آپ سب لوگوں نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے سیکھ لیا. تکوفہ جو ہے وہ 4 موسموں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے. وہ سال کا موڑ کہلاتا ہے یا ٹن کہلاتا ہے، یا پورے سال کے 4 حصوں کو جوڑتا ہے. کیونکہ سال کے کتنے موسم ہیں؟ سال کے 4 موسم ہیں. اور بائبل میں نے آپ کو بہت سارے ریفرنس دے دیے ہیں، اور آپ لوگوں نے یہ اسٹڈی کر لی ہے کہ بائبل میں کتنی جگہ پر تکوفہ کا ذکر ہے. ہاللیلویہ. خروج کی کتاب میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ تکوفہ کو آپ لوگوں نے منانا ہے اور اس کی نفی نہیں کرنی. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر خداوند کی 7 عیدوں کو تو آلریڈی اگنور کر دیا گیا، لیکن تکوفہ کا کم و بیش ہی لوگوں کو پتہ ہے. ایون کہ اس کو مسیانک حلقے بھی نہیں مناتے، جبکہ تکوفہ منانا بائبل مقدس کی تعلیم ہے. ہاللیلویہ. سو آپ لوگ مبارک ہیں جنہوں کو خدا نے اپنے کلام کی سمجھ اور پہچان دی ہے، اور آپ لوگ خداوند کی عیدیں بھی مناتے ہیں اور خداوند کی مقرر کردہ تکوفہ کا جو دن ہے وہ بھی مناتے ہیں. ہاللیلویہ. تکوفہ کے دن بڑے عظیم کام ہوئے ہیں، وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا. جیسا کہ پہلے مہینے کی 1 تاریخ کو واقعات، میں نے ایک پوری ویڈیو اس پر بنائی ہے، یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے کہ پہلے مہینے کی 1 تاریخ پر کیا ہوا. کیونکہ پہلے مہینے کی 1 تاریخ ہمیشہ تکوفہ کے بعد آتی ہے، اور تکوفہ کچھ کرتا ہے. تکوفہ کچھ کرتا ہے. چونکہ عید تکوفہ بھی ساتھ ہے، اس لیے موسم کی جو تبدیلی ہو رہی ہے اس وقت، اس کا ذکر کیے بغیر آگے بڑھنا میرا خیال ہے کہ زیادتی ہوگی. اور جتنے بھی لوگ اس آڈیو کے ذریعے یا اس ویڈیو کے ذریعے مجھے سن رہے ہیں، ان سب سے کہوں گا کہ اس بات پر آپ لوگوں نے توجہ دینی ہے. آپ لوگ جو اس وقت حاضرین ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اس کو بغور سن لینا ہے. دنیا کے اندر شور مچا ہوا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. کلائمیٹ کیا ہو رہا ہے؟ اس پر بے تحاشا ویب سائٹ ہے جو چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں. اب تو پاکستان کا سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا بھی کہنا شروع ہو گیا ہے کہ موسم کے اندر کیا آنا ہو گئی ہے، تبدیلی آنا شروع ہو چکی ہے. نوٹ کریں، گرمی آتی ہے تو شدید آتی ہے، سردی آتی ہے تو شدید آتی ہے، بارش آتی ہے تو شدت سے آتی ہے، اور اگر بیماری آتی ہے تو بہت ہی زیادہ شدت سے آتی ہے. دنیا کے اندر جو ہریالی ہے، جو سبزہ ہے، وہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے. پولوشن بڑھ رہا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی میرا خیال اس بات کا ذکر کیا تھا، یا اس سے پچھلی دفعہ بھی، کہ مسیح نے کہا جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا. میرا ایک موضوع ہے 7ویں مہر کا، پہلی مہر کے ساتھ تعلق. وہ موضوع کبھی آپ سن لیں تو آپ کو اس میں نے اس ویڈیو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ نوح کے دنوں میں بھی کلائمیٹ کیا ہوا تھا، چینج ہوا تھا. موسم کا فرق جو ہے تقریباً 6 ماہ کا ہوا تھا، تقریباً 6 ماہ کا فرق ہوا تھا. اور تلمود بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ خدا نے برجوں کی سیٹنگ کو کیا کیا تھا، چینج کیا تھا، تبدیل کیا تھا. یعنی جو موسم یعنی ان دنوں میں تھا وہی موسم بہار میں خدا لے آیا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ خزاں کا موسم
بہار میں لے آیا اور بہار کا موسم کہاں شفٹ ہو گیا؟ خزاں میں. ادلا بدلی ہو گئی کیونکہ برجوں کی کیا ہو گئی. یاد رہے کہ بہار کے موسم میں جو زمین کا پانی ہوتا ہے اور چشمے جو ہوتے ہیں وہ بہت نیچے چلے جاتے ہیں اور طوفان آنے کا ہرگز بھی چانس نہیں ہوتا. تو خدا نے جب برجوں کی سیٹنگ کی، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے ایوب کی کتاب 38 باب میں واضح لکھا ہے کہ جو موسموں کی تبدیلی ہے وہ برجوں کی وجہ سے ہوتی ہے. کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اور جب برج ان کی سیٹنگ ویسے ہو جائے جیسا کہ منتھ چل رہے ہیں، وہ خدا اس کو اگر تبدیل کر دے تو موسم بھی ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ تبدیل ہو جاتے ہیں. کیونکہ موسم جتنے بھی آپ موسم دیکھتے ہیں یہ اصل میں اب ہر برج اپنا اپنا موسم دیتا ہے. ہر برج اپنا اپنا کیا کرتا ہے. تو خدا نے برجوں کی آسمان پر اس وقت کیا کی؟ سیٹنگ کی. یہ تالمود کے اندر اور بہت ساری دیگر کتابوں سے بھی آپ کو اپگرافا کتابوں میں سے بھی شہادتیں مل جاتی ہیں. اب مسیح نے کہا جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے دنوں میں ہوگا. اب ابن آدم کے دنوں میں میرا خیال ہے کہ اب تک، میں کل بھی اس پر سوچ رہا تھا اور حساب لگانے کی کوشش کر رہا تھا، شاید میرا یہ حساب ناکام ہے. اگر آپ لوگ بھی اس کو ری چیک کرنا چاہیں تو ضرور کریں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. مجھے یوں لگتا ہے کہ میکسیمم 2.5 سے 3 مہینے کا فرق آ چکا ہے موسم کے اندر. 2.5 سے 3 مہینے کا فرق آ چکا ہے. جیسے نوح کے دنوں میں 6 مہینے کا فرق آ گیا، یعنی جو بہار کا موسم تھا وہ خزاں میں اور جو خزاں کا موسم تھا وہ بہار. تو نوح کے دنوں میں 6 منتھ کا فرق آیا. کتنے منتھ کا؟ اسی لیے خدا نے جب خروج کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے جب بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا تو یہ کہا کہ یہ مہینہ تیرے سال کا پہلا مہینہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو کیلنڈر چل رہا تھا اس کے اندر جو سال کا مہینہ ہوتا تھا وہ کوئی اور تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ببلیکل کیلنڈر کے اندر ویسے تو 4 نئے سال ہیں. کتنے؟ لیکن 2 نئے سال جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں. ایک سیول سال ہے اور ایک قومی سال. ایک ابیب سے شروع ہوتا ہے اور ایک آج، جو کہ آج 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ ہے. ایک آج بھی روش ہاشنا ہے. آج کیا ہے؟ یعنی آج نیا سال بھی ہے. آج کیا ہے؟ اس کو نیا سال کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ خروج کی کتاب میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اب یہ تیرا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہو، تو یہ علماء کے اندر بھی بحث ہے کہ اس سے پہلے جو نیا سال ہوتا تھا وہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ ہوتی تھی. یہ پہلا مہینہ ہوتا تھا پہلے. لیکن جب خدا نے چینجنگ کی تو یہ 7ویں پر آ گیا. 6 منتھ کا خدا نے کیا کیا؟ پھر غائب کیا، یعنی اسے ریسٹور کیا کیلنڈر کو. کیا کیا خدا نے؟ کیونکہ طوفان نوح میں اس ترتیب کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بدل چکی تھی. یہ ترتیب کیا ہو گئی تھی؟ اور اس ترتیب کو خدا نے ریسیٹ کیا. خدا نے موسموں کو سیٹ کرنے کے بعد خدا نے یہ کہا کہ اب تمہارے سال کا جو مہینہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ابیب کا ہوگا. اسی لیے آپ 2 عیدوں میں مسیح کی آمد کا تصور دیکھتے ہیں. کتنی عیدوں میں؟ کیونکہ ان 2 عیدوں کے اندر ہی مسیح کی آمد کا بڑا تصور ہے. ایک ہے عید فصح، عید فصح سے لے کر عید شبوت، عید فصح سے لے کر، اور دوسری ہے یوم تروہا. دوسری کیا ہے؟ یوم تروہا. اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یوم تروہا پر مسیح آئے گا یا شبوت پر آئے گا، تو یہ سلسلہ کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ جو 6 ماہ کا ڈفرنٹ تھا یہ لوگوں کو پتا اکثر نہیں ہے. اس لیے خدا نے ان دونوں عیدوں کے اندر آمد کی پروفیسی رکھی ہوئی ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ جی. لیکن جس دن وہ اترے گا اس دن وہ نرسنگوں کے ساتھ اترے گا. ٹھیک ہے جی، 12 کا اب آگے بڑھتے ہیں. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے تو ضرور مجھے آنسر کرے تاکہ آگے بڑھے. یہ 6 منتھ کا جو ڈفرنٹ ہے سمجھ آ گئی سب کو؟
ہاللویہ. آگے بڑھیں. مرکزی حوالہ پڑھیں گے احبار 23 کی 23. کوئی بھی بھائی بلند آواز سے پڑھ دے, فصیح الزبان پڑھے. ہاں جی. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کے 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو. اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائے اور مقدس مجمع ہو. اور تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور خداوند کے حضور آتشین قربانیاں گزراننا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو. آمین. اچھا جی, یوم ترویہ کا معنی ہے زوردار آواز سے جگانے کا دن. زوردار آواز سے جگانے کا دن. یوم ترویہ عدالت کے دن کے لیے بیدار کرتا ہے. آج کا دن کس دن کے لیے بیدار کرتا ہے؟ عدالت کے دن کے لیے. کیونکہ ٹھیک 10 دن بعد عدالت کا دن یعنی یوم کفارہ کا دن ہوتا ہے, جسے ہم یوم کسور کے نام سے بھی جانتے ہیں. یوم ترویہ پر سال کا آخری نرسنگا پھونکا جاتا ہے, کیونکہ ہر مہینے میں یہاں ہر آپ کہہ سکتے ہیں نئے موسم پر, اس میں بھی اختلاف ہے, کیلنڈریکل اختلاف ہے, کیلنڈریکل اسٹڈی پر. کچھ لوگ کہتے ہیں ہر مہینے نرسنگا پھونکا جاتا تھا, لیکن کچھ علماء کا خیال ہے کہ ہر مہینے نرسنگا نہیں پھونکا جاتا تھا. یہ دراصل سال میں 4 دفعہ پھونکا جاتا تھا, ہر عید تقوفہ پر, ہر عید تقوفہ پر. کیونکہ گنتی کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے مہینوں کے شروع میں نرسنگا پھونکنا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو مہینوں کا شروع ہے, اصل میں بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ مہینوں کے شروع سے مراد اصل میں موسم کے ایک سیٹ کا شروع ہے. مہینوں جب لفظ آتا ہے تو یہ صیغہ جمع ہے, یہ صیغہ جمع ہے. تو اصل میں 3 مہینے شروع ہوتے تھے. کتنے مہینے؟ یعنی ایک موسم شروع ہوتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ایک موسم کے لیے کتنے مہینے مخصوص ہیں؟ 3 مہینے. کتنے مہینے؟ 3. تو بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ دراصل گنتی 10 باب کے اندر 10 کی آپ جب 9 اور 10 پڑھتے ہیں تو یہاں اصل میں یہ کہا گیا ہے کہ تو اپنے مہینوں کے شروع میں نرسنگا پھونکا کرنا. تو اصل میں یہ ایک موسم شروع ہوتا تھا. مہینوں سے مراد 3 مہینے, مہینوں سے مراد 3 مہینے. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان 3 مہینوں کے اندر ہر مہینے کی شروعات پر نرسنگا پھونکا جاتا تھا. سو لہٰذا میرا بھی یہ ماننا ہے کہ ہر مہینے نرسنگا پھونکنا چاہیے. ہاللیلویہ. باروک ہاشم. اس کے لیے گنتی کی کتاب آپ 10 باب کی آیت نمبر 9 اور 10 پڑھ دیں بلند آواز سے. جوید بھائی پڑھیں ذرا. اور جب تم اپنے ملک میں ایسے دشمن سے جو تم کو ستاتا ہو لڑنے کو نکلو تو تم نرسنگوں کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا. اس حال میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی اور تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے. اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مقررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اپنی سفنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگے پھونکنا تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یادگاری ہو. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. یہ آخری نرسنگا ہے. یہ جو 7ویں ماہ کا نرسنگا ہے سال کے آخر میں پھونکا جاتا ہے. پورا سال نرسنگا بجایا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ قربانیوں کے ساتھ نرسنگا بجایا جاتا ہے. کن کے ساتھ؟ یوم ترویہ جو ہے اس کا معنی آپ سب کی زبان سے دوبارہ سننا چاہتا ہوں. پیچھے سے آواز نہیں آئی, سارے ذرا بولیں. جگایا کسے جاتا ہے؟ سونے سے مراد کیا ہے؟ بے دینی, گناہ, جو برگشتہ یا گمراہ ہو, جو گناہ کے اندر ملوث ہو, جو خدا سے اپنی راہ کو کیا کر گیا ہو, الگ کر گیا ہو,
خدا کی راہیں چھوڑ گیا ہو اور گناہ کی راہوں کو کیا کر جائے؟ اپنا لے. یہ کدھر ہے نرسنگا؟ سنیں یہ ساؤنڈ جو ابھی ہم نے بجایا نا، گیت بھی گایا مورس بھائی نے کہ بادشاہ آئے گا اس دن، تخت لگائے گا اس دن. ٹھیک ہے جی. یہ اصل میں یوم کپور کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یہ دن. اس کے درمیان جو 10 دن ہوتے ہیں انہیں یامین نورامین بھی کہا جاتا ہے. ابراہیم کیا کہا جاتا ہے؟ یامین نورامین. اور اسے تشوا یوم بھی کہا جاتا ہے، یعنی توبہ کے دن. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یوم کپور تک بنی اسرائیل اپنے گناہوں کے لیے روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور وہ چلتے صاف پانی کے قریب کھڑے ہو کر سارا دن ان 10 دنوں کے درمیان دعائیں کرتے ہیں. اور بڑی دلیری ہے ان لوگوں کے اندر. جو لوگ، آپ کو پتا ہے کہ کلیسیا کے اندر بڑے بڑے شدت کے گناہ پائے جاتے ہیں. پولس رسول نے کہا کہ تم میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے باپ کی بیوی رکھتے ہیں. کس کی؟ یعنی اس قدر بھی کلیسیا کے اندر ایسے نظام بھی ہوتے ہیں جسے آپ حرام کاری، زنا کاری، شہوت پرستی، جھوٹ، فریب، دغا بازی، اس قسم کے بہت سارے گناہ کلیسیا کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، عورت ہو یا مرد، جب وہ اپنے تعلقات کسی غیر مرد یا عورت سے جوڑتا ہے تو وہ در اصل غفلت کی نیند سو جاتا ہے. اس کے بعد اس کے گھر کے اندر بھی نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے. کیوں نہیں ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ نہ خود خوش رہتا ہے، نہ اپنے بچوں کو خوش کر پاتا ہے، نہ کر پاتی ہے، اور نہ وہ خود خوش رہتی ہے. خدا کو چھوڑنے والا شخص اصل میں سویا ہوتا ہے. اصل میں کیا کیا ہوتا ہے اس نے؟ اس کے علاوہ اور بھی بڑے شدید گناہ ہیں جن کا ذکر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ مکاشفہ 3 باب پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے اگر تو جاگتا نہ رہے، اگر تو جاگتا نہ رہے تو یاد رکھ میں چور کی طرح تجھ پر کیا کروں گا؟ آ پڑوں گا. اچھا یہ جو لفظ نا چور، کیا مسایا چور ہے؟ سارے بتائیں نہیں مسایا کیا ہے؟ آپ مانتے ہیں مسایا چور ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں، میں نے پچھلے شباب بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر کوئی بائبل مقدس کے الفاظ، محاورے اور تمثیل سمجھنا چاہتا ہے یا بائبل کی لینگویج سمجھنا چاہتا ہے تو وہ عبرانی سیکھے. وہ کیا سیکھے؟ صرف عبرانی نہیں، عبرانی کلچر، عبرانی محاورے سمجھے، عبرانی سیٹ اپ سمجھے، یہودی سیٹ اپ سمجھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسیح نے ایسا کیوں کہا. ٹھیک ہے جی، آنکھیں، کان، توجہ، دل سب میری طرف ذرا کر لیں. ہیکل کے اندر بائبل میں آپ سب کو پتہ ہے لکھا ہوا ہے کہ مذبح پر سے آگ بجھنے، کیا لکھا ہوا ہے؟ آگ بجھنے. تو سردار کاہن جو ہوتا تھا وہ اپنے نیب کاہن جو ہوتے تھے، چھوٹے کاہن، ان کی ڈیوٹی لگا کر جاتا تھا. ساری رات ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی مذبح پر کہ تم نے آگ نہیں بجھنے دینی، تم نے آگ نہیں بجھنے دینی. اور جو سردار کاہن ہوتا تھا وہ اپنے چیمبر میں چلا جاتا تھا. ہیکل میں ان کے چیمبر ہوتے تھے جہاں وہ اپنا لباس بھی رکھتے تھے، جہاں وہ اپنا مطلب رکنا ہوتا تھا، کوئی اپنا پرسنل کام کرنا ہوتا تو ہیکل میں وہ کرتے تھے. تو وہ اپنے چیمبر میں چلا جاتا تھا. پھر ایسا ہوتا تھا کہ وہ رات کے کسی بھی پہر یوں دبے پاؤں آتا تھا. پتہ کیا کرنے؟ اس کاہن کو چیک کرنے کہ کیا یہ قربان گاہ پر جاگ رہا ہے یا یہاں خراٹے مار رہا ہے. میری بات کو سمجھ. یہ آپ بک آف یوما میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ علاقہ میں بھی واضح لکھا ہوا ہے. تو وہ چپ کر کے ایسے دبے دبے پاؤں آتا تھا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح. جیسے چور نہیں آتے، چور تو چوری کر کے جاتا ہے، یعنی اس کی طرح آتا تھا. چور نہیں ہوتا تھا، وہ چور ہوتا نہیں تھا، لیکن اس کے آنے کا جو سٹائل ہوتا تھا وہ ویسا ہی آتا تھا. اب میرے خلاف بات سمجھ لیں. وہ جب کاہن آتا تھا، اگر
وہ سو رہا ہوتا تھا تو باقاعدہ طور پر وہاں اس کاہن کی پنشمنٹ لکھی ہوئی ہے. پتہ کیا پنشمنٹ ہے؟ اس کاہن کا ہاتھ پکڑ کے آگ میں رکھ دیتا تھا اسی ہاتھ میں. وہ چیخے مارتا تھا کہ وہ یہ کیا ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسیح نے بھی کہا جاگتے رہو. اگر تم جاگتے تو میں کیسے آؤں گا؟ کی کرے گا اے سردار کاہن جب نکلے نا پاکری مقام چوں اپنے چیمبر سے باہر آیا تو کیا کرے گا وہ؟ کیوں جوید بھائی؟ نہیں جی، جڑا ستا ہوا وہ کی کرے گا؟ انہوں آگ کا مزہ چکھائے گا. انہوں کہے گا ذائقے لے قربان گاہ جڑی آگے چلن دی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بیدار نہیں رہتا، مسیح نے کہا میں اس کاہن کی طرح ہوں گا جو چوری چوری آ کر اپنے جو نیچے کاہن ہوتے تھے ان کو کیا کرتا تھا جی؟ آ کر پنشمنٹ دیتا تھا. سو مسیح بھی جب آئے گا تو وہ آ کر وہ سب لوگ جو ملخصدیق کی کہانت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور جن کو یہ کہا گیا ہے کہ جاگتے رہنا، کیا کرنا؟ یوم تروا کا کیا معنی ہے؟ سارے بولیں ذرا. جگانے کا دن. شکر کریں کہ ہر سال کے بعد آپ کو ایک دن ابھی تک مل رہا ہے. یوں نرسنگا پھونکا جاتا ہے. اس آواز کو بہت سارے لوگ ایک رسمی آواز سمجھتے ہیں. کتنے لوگوں نے یہ آواز سنی ہے؟ اپنے ہاتھ کھڑے کریں. یہ آواز آپ کو جگاتی ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں بتاؤں، باز آ جا، توبہ کر لے، اپنی حرکتوں کو چھوڑ دے، اپنے تمام فرائض انجام دے. اس کا معنی کیا ہے؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کے بجانے کا اصل معنی یہ ہے کہ زوردار آواز سے جگایا جائے، جھنجھوڑا جائے اس کو کہ جاگ جا اور چھوڑ دے اپنی بدی کو. میں مانتا ہوں انسان گناہ میں پڑ سکتا ہے، میں مانتا ہوں انسان اب گناہ میں گر سکتا ہے. افسوس اس پر جو گرا ہی رہتا ہے. صادق گرے تو خدا کیا کرتا ہے جی؟ اس کو خدا نرسنگا بجاتا ہے، گٹ اس کے کان میں نرسنگے کی آواز ڈالتا ہے. افسوس اس پر، لکھا شریر گرتا اور گرا ہی رہتا ہے، وہ پڑے ہی رہتا ہے، وہ نہیں اٹھتا. کاہل جو ہے وہ لکھا ہے کہ تھالی میں سے نوالا بھی اٹھا کر اپنے منہ میں نہیں ڈالتا. او آج میں سون دے آج ایم جان مٹھا دے اگلا کنے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آواز آپ سال کے بعد سنتے ہیں نا یا ہر شبات پر سنتے ہیں، یہ کوئی نارمل آواز نہیں ہے کہ آواز سنی تو گھر چلے گئے. ہر شبات اور ہر 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو یہ آخری نرسنگا ہوتا ہے. یعنی پچھلا سال جو ہوتا ہے نا، پورا سال آپ کو یہ نرسنگے کی آواز جگانے کی کوشش کرتی کہ اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا. اب آپ کے پاس جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے سارے سن لیں، آج کے بعد آپ کے پاس لاسٹ 10 دن ہیں. کتنے؟ اور مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کسی کے پاس صرف 10 منٹ ہو. ویسے تو یامین نورامین کے مطابق کتنے ہیں؟ 10 دن ہے. اور اگر آپ کی زندگی ہو تو، میری اور آپ کی زندگی ہو تو، اور اگر نہ ہو تو پتہ نہیں 10 منٹ بھی نہ ہو. اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اپنی انا، ہمیں ہر طرح کی زناکاری، حرام کاری، بد فعلی، شہوت پرستی، بیوی سے بے وفائی، شوہر سے بے وفائی، بچوں سے بے وفائی، ماں باپ سے بے وفائی، رشتہ داروں سے، ارد گرد ہر جگہ سے، خدا تک جو ہم بے وفائی کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر ہر جگہ ہم نے وفا کرنی ہے. ہاللیلویہ. اپنا کریکٹر، اپنا کردار، اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. اس نرسنگے کی آواز کا معنی در اصل یہی ہے کہ اٹھ جا، جاگ جا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. بارو قاسم
یہ لیں۔ ہر مہینے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور سال کا آخری مہینہ یوم تروہ سے شروع ہوتا ہے اور یہ سال کا آخری نرسنگا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ بیدار ہوئے؟ کیا آپ نے نرسنگے کی آواز کو سنجیدگی سے لیا اور اپنی سستی، کاہلی اور گناہ سے توبہ کی؟ دراصل یہ عید کلیسیائی حلقوں کو عدالت کے دن کے لیے بیدار کرنے کے لیے مقرر ہے۔ ہاللویہ۔ کیا ہم نے اپنی سخت دلی سے توبہ کی؟ کیا ہم بے دینی کی نیند سے اٹھے ہیں یا نہیں، یا ابھی تک سو رہے ہیں؟ یہ سارے سوال کھڑے کرتی ہے یہ نرسنگے کی آواز۔ یہ آج سننے کے بعد ہر شخص، ہر بہن، ہر بھائی، ہر بچہ، ہر نوجوان اپنے گھر جا کر سوچے کہ کیا اس آواز کو سننے کے بعد اس پر میں نے عمل کیا یا نہیں، یا اپنی ہٹ درمی پر ہوں میں۔ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو، ہر اس چیز سے کنارہ کریں جو آپ کو اس نرسنگے کی آواز جو ہے بلا دیتی ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے جی آپ سب؟ ہاللویہ۔ باروخ ہاشم، چلیں جی، اب یوم تروہ اور یوم کپور پر کچھ اب ایسی گفتگو کرتے ہیں جو نبوتی ہے، جو یہ ہماری نصیحت تھی اس عید کے اندر۔ کچھ میں نے آپ کو اس کی ترتیب بھی بتائی ہے کہ دو عیدوں کے اندر آمد کا تصور کیوں پایا جاتا ہے۔ یوم تروہ اور یوم کفارہ اور جنگ، اسرائیل، مصر اور شام کے درمیان 1973 کی جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 45 سال سے شروع ہے۔ شام اور مصر کے ساتھ جنگ کو اسرائیلی اسے یوم کپور جنگ کہتے ہیں اور عرب اس کو اکتوبر کی جنگ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ اسے کیا کون سی جنگ کہتے ہیں؟ اس جنگ نے عرب دنیا میں ایک نئی حقیقت کا آغاز کیا اور مشرق وسطی کے لیے امریکی پالیسی کا چہرہ بدل دیا۔ مصر اور شام نے حملہ ٹھیک یوم کفارہ کے دن کیا کیونکہ وہ اسرائیل کی عید کا دن تھا۔ یوم کفارہ کی عید بروز ہفتہ 6 اکتوبر 1973 کو پڑی اور دوپہر 2 بجے کے بعد مصری اور شامی فوجوں نے جدید سوویتی ہتھیاروں کے ساتھ شمال اور جنوب سے اسرائیل کے 2 محاذوں پر حملہ کیا۔ آپریشن بدر کے تحت مصری فوجی دستے نہر سویز اور ٹوپی کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں یہ جنگ آج تک جاری ہے۔ یہ جنگ کب شروع ہوئی؟ ٹھیک یوم کفارہ کے دن 1973، ٹھیک 6 اکتوبر کے دن یعنی یوم کفارہ کے دن یہ جنگ شروع ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوم تروہ سے ٹھیک تقریباً میرے خیال ہے کہ 4-5 دن پہلے اسرائیل کے اندر جو ہے 5 ریڈ ہیفر جو ہے وہ آ چکی ہے۔ امریکہ کا ایک شہر ہے ٹیکساس، وہاں سے ایک مسیانی کلیسیا نے یہ 5 ریڈ ہیفر جو ہے، ریڈ ہیفر سمجھ رہے ہیں، لال بچیا جس کا ذکر قیمتی 19 باب کے اندر کیا گیا۔ اس لال بادشاہ کو ذبح کرنے کے بعد ریڈ ہیفر پر میں نے یہاں بڑا تفصیلاً سکھایا ہوا ہے کہ ریڈ ہیفر کیا ہے۔ اصل میں ریڈ ہیفر سے میں نے بتایا تھا کہ مسیح ہیکل کے مذبے پر قربان ہوا ہے، ہیکلی مذبے سے باہر قربان نہیں ہوا۔ جو کوئی یہ کہتا نا کہ جی وہ ہیکل سے باہر قربان ہوا ہے، اصل میں ان لوگوں نے صحیح طریقے سے بائبل پڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ ہیکلی مذبے پر قربان ہوا ہے۔ ہاللویہ۔ تو 5 ریڈ ہیفرز جو ہیں وہ اسرائیل کے ملک میں اتر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔
جب بھی جنگ آپ دیکھتے ہیں تو اس نے شدت ہمیشہ عیدوں پر کی ہے، اختیار کی، عیدوں پر شدت اختیار ہوئی ہے جنگ نے جو ہے نا، جیسا کہ آپ 1950 کا عرصہ لے لیں، 48 کا لے لیں، اس کے بعد 1967 کا لے لیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ جو 6 دن کی جنگ ہوئی تھی اسرائیل کی، تو یہ بھی عیدوں پر شروع ہوئی، عید خیام اور عید فصح. اس کے بعد 1973 کے اندر جب جنگ ہوئی تو یہ بھی یوم کپور پر انہوں نے اسرائیل پر کیا کیا، حملہ کیا، اور یہ اس جنگ کا بھی آغاز عید کے دن کیا گیا اور آج تک یہ جنگ جاری ہے. اب مجھے یوں لگتا ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ ریڈ ایفر جو ہیں وہ تلاش کر کے اسرائیل میں منگوائی ہیں. ظاہر ہے ریڈ ایفر انہوں نے پاس رکھ کر دیکھنے کے لیے تو منگوائی نہیں. ریڈ ایفر سے کیا کیا جاتا ہے؟ نہیں، قربانی تو ہوتی ہے، اس سے مخصوص کرنے کی رسمیں اور پاکیزگی کی رسمیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی. جن عورتوں کو ندا کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ریڈ ایفر سے ہی پاک ہوتی ہیں، ان کو بھی نخوہ میں یہ استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد ہیکل جب تعمیر ہوتی ہے تو اس کے بعد ہیکل کو بھی ریڈ ہیفر سے کیا کیا جاتا ہے؟ پاک کیا جاتا ہے. اس کے بغیر آپ ہیکل بنا نہیں سکتے، بنا بھی لے تو آن نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہیکل کو اسی سے کیا کیا جائے گا؟ پاک کیا جائے گا یا اسے مخصوص کیا جائے گا. اب اسرائیل کے پاس ریڈ ایفر آ گئی، وہ بہت شادمان ہے، اسرائیل کے اندر جشن بھی ہو رہا ہے. مطلب کیا ہے کہ ہیکل بننے جا رہی. جب ہیکل بنے گی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگی؟ تو یہ ریڈ ایفر کن عیدوں کے درمیان آئی ہے؟ یوم تروہ اور یوم کفارہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد جنگ چھڑنے کے آثار ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک اور پیشن گوئی ہے جو ہمیں وسوسوں میں ڈال دیتی ہے، وہ ہے یسایہ 19 باب، کیونکہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل سے لے کر عرب تک جو ہے اس میں مصر آئے گا، ترکی آئے گا، شام آئے گا، ٹھیک ہے جی. یہ دبئی تک، عرب تک جو ہے نا یہ ایک شہرہ بنے گا. عبرانی میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے اصل میں اس کا صحیح جو ترجمہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ریلوے. کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ اصل میں ایک ریلوے ٹریک بنے گا. دیکھ لیں نبی کی جو لینگویج ہے وہ کتنی ایکچوئل ہے. ہاللیلویہ. حالانکہ اس دور میں تو کوئی ریلوے ٹریک ہوتے ہی نہیں تھے، کیوں جی؟ اس دور میں ریلوے کا نظام ہی نہیں تھا، لیکن اس دور میں بھی نبی نے ریلوے لکھی. انگریزی میں اس کا ترجمہ ہائی وے کیا گیا. اچھا ہم تو ہائی وے اسے سمجھتے ہیں نا کہ جڑا بڑا روڈ ہوگا انہوں ہائی وے سمجھتے. جی نہیں، ہائی وے کا معنی ہوتا ہے، ہائی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر، ٹھیک ہے نا جی. وے کا معنی رستہ، وہ رستہ جو اونچا ہے، وہ رستہ. اور سچی بات بتائیں کہ جو ٹرین کی پٹری ہوتی ہے وہ زمین سے اونچی ہوتی ہے. اصل میں ہائی وے اسے کہنا چاہیے، اصل میں ہائی وے. اور اصل میں جو عبرانی لفظ یہاں استعمال جو ہوا ہے اس کا معنی ہی ریلوے بنتا ہے، ریلوے ٹریک. تو یہ پیشن گوئی جو ہے نا یہ وسوسوں میں ہمیں ڈال دیتی ہے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جنگ ہوگی، جنگ کے بعد کچھ معاملات ایسے ہوں گے کہ صلح صفائی ہوگی، اور اس کے بعد کیونکہ لکھا کہ ان ملکوں سے لوگ میرے حضور نذرانے گزرانے آئیں گے. اس کا مطلب ہیکل بنے گی، پہلے لڑائی ہوگی، اس کے بعد یہ صلح سلام کی ہوگی، پھر یہ ریلوے ٹریک بنے گا اور لوگ کیا ہوں گے وہاں آنا جانا شروع کر دیں گے، اپنے نذرانے وغیرہ خدا کے حضور پیش کرنا شروع کر دیں گے. ابھی یہ میری سمجھ لیں کہ یہ بات ابھی فائنل نہیں ہے. آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھ لیا کہ پاسٹر صاحب نے کیا سی کہ بعض سے پتھر دے لگی ہے. ابھی میں ایسا سوچتا ہوں، یہ فائنل نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایسا ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، سمپل سی بات ہے. کچھ لوگ پتہ کی ہوتا ہے لکھی رہا باس گئی ایسا نہیں بھی ہو سکتا. یہ پروفیسی ہے، میں اس کو ایسے سوچ رہا ہوں کہ شاید ایسے ہو، کیونکہ یہ دو پہلو ہیں میرے سامنے. ایک جنگ کا خدشہ ہے اور دوسرا اس طرف ایک شاہراہ بن رہی ہے، ایسی شاہراہ جسے آپ ریلوے ٹریک کہہ سکتے ہیں. اور آپ یوٹیوب پر بھی جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں کہ نقشہ تیار کر لیا گیا ریلوے ٹریک کا، ریلوے ٹریک کا
باقاعدہ نقشہ بھی تیار کر لیا گیا جو ڈائریکٹلی اسرائیل سے سعودی عرب جایا کرے گی، اور یہ ظاہر ہے مصر، شام اور ترکی یہاں سے ہو کر گزرے گی، جغرافی اسٹڈی کر کر دیکھیں، ٹھیک ہے جی، یا وہاں باقاعدہ اسٹیشن ہوں گے ان کے۔ تو اب آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ۔ سو لہٰذا اب یہ جو ریڈ ایفر آئی ہیں یہ ہمیں اشارہ دے رہی ہیں جنگ کی طرف، کیونکہ عید بھی سر پر ہے، یہ پتہ چلے گا یوم کفارہ کے بعد کہ کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر جنگ نہ ہوئی، ویسے تو ابھی تک جنگ جاری ہے، 45 سال ہو چکے ہیں، جنگ رکی نہیں ہے، جنگ جاری ہے، جنگ نہیں بند ہوئی۔ ہو سکتا ہے اس میں شدت آئے، ظاہر ہے جب وہ ہیکل بنائیں گے، ان کو ذبح کریں گے، اب پوری دنیا میں شور مچ گیا کہ ریڈ ایفر آ گئی ہیں، تو سارے ملکوں کو پتہ چلے گا کہ ریڈ ایفر آئی ہیں، تو کس لیے آئی ہیں سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ چھڑنے والی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ ایک نبوت ہے عیدوں کے اندر جو آپ لوگوں کو میں نے بتانا ضروری سمجھا کہ یہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، ظاہر ٹائم بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ سو اس کلام کو سنیں، خاص طور پر جو بات آپ لوگوں کو میں نے بتائی ہے کہ نرسنگے کی آواز کو سنجیدگی سے اسے اگنور نہ کریں۔ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، غفلت میں، سستی میں، کائلی میں، خدمت نہیں کرتے جو خادم، وہ خدمت کریں۔ جو لوگ ابھی تک توبہ نہیں کر سک پا رہے ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ جن لوگوں نے ابھی تک مخوا نہیں لیا، بپتسمہ نہیں لیا، ان کو مخوا بپتسمہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو بچے صرف اور صرف اپنی دنیاوی دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو نوجوان، جو بھائی، جو بہنیں دنیاوی معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے اور خدا کی طرف موو کرنا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ نرسنگے کی آواز دراصل یہ خاص پیغام دیتی ہے، کیونکہ یوم تروہ کا معنی کیا ہے؟ زوردار، نرسنگے کی زوردار آواز سے جگانے کا دن۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو خدا ہم آپ سب کو برکت دے۔